آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کے جیل سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی گئی تموین عدالت کی درخواست پہ محترم جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور اس کیس میں جیل سپرڈنٹ نے بیان الفی جمع کرایا ہے کہ آئندہ وکلاء کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ کو کوئی مانیٹر نہیں کرے گا، نہ کوئی سنے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ پہ ڈیبیٹ ہوا کہ کیا جیل میں کوئی اولاتی یا قیدی سیاسی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں، چونکہ یہ 1818 میں ریگولیشن بنے تھے پریزنر کے لیے، جن کو بعد میں سن 1947 میں ایڈاپٹیشن ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان نے اس وقت ایڈاپٹ کیا، اور پھر سن 78 میں اپڈیٹڈ ورژن بنے جیل رولز کے، لیکن اس میں وہی انگریزوں کے تمام قوانین کو، جیل کے قوانین کو ریپروڈیوس کیا گیا۔ تو اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جیل میں سیاسی گفت و شنید نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف آئین پاکستان جو ہے حق دیتا ہے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ آف ایسوسیشن، تو لہٰذا یہ جو شک ہیں وہ متصادم آئین کے ساتھ، اور اس پہ بحث ہوئی، جس پہ میں نے پھر اندیا دیا کہ میں اس شک کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد عدالت نے معاونین مقرر کیے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا ایک کیس اس طرح ہے کہ ان کے خلاف 202 لگ بھگ کرمنل کیسز ہیں، پھر ایک سیاسی پارٹی کے بانی ہیں، اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پارٹی کے، 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ دیے ہیں پاکستان نے۔ تو لہٰذا ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی جیل میں سیاسی بات چیت ہی نہیں کرے گا، یہ مذاق کے مترادف ہیں۔ اگلے جمعے پہ اس کیس کی مزید سماعت ہوگی۔ سر، کل آپ نے ٹویٹ کیا ہے، دو ٹویٹ کیے ہیں، جس میں آپ نے کہا ہے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، تو اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی میرے مخالفین کے لیے تھوڑی نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الفاظ ہوں گے، تو سر یہ پھر کیسے اپوزیشن بتائیں گے؟ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے اپوزیشن، وہ تو نہیں ہو پائے گی؟ نہیں، میں نے آپ نے میرے ٹویٹ پھر نہیں پڑھے ہیں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں، اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے خیال میں نہ کرتا، جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا، کیونکہ اس میں لینگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی، اور کل ہی میں نے پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود ہی سنبھال لیا ہے، لاگ آؤٹ کر دیے ہیں تمام ایڈمنس کو، کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے، لہٰذا کم ہی ٹویٹ کروں گا۔ اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لینگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لینگویج اور ٹویٹس میں استعمال کروں گا۔ جہاں تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے، تو ہمارے یار دوستوں نے پرسوں ہی خان صاحب کو 2 وکلاء بھجوا دیے تھے کہ جی شکایتیں لگاؤ ان کی، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو دستبردار کروا سکے۔ تو پارٹی کے اندر جو ہے یہ کھینچا تانی چل رہی ہے میرے خلاف۔ میں نے تو کسی کے عہدے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 وکلاء گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہے، اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا، اور خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو نہ مجھے ملے، تو یہ خان صاحب کو ان کے فیصلے ان کی ثوابدید پہ کرنے دیں اور ان کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ ان طریقوں سے اگر خان صاحب کو فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس خواہش میں کہ جی یہ فلاں عہدہ بھی جو ہے فلاں شخص کو ملے یا مجھے ملے، خان صاحب نے تمام جو پارٹی کے عہدے ہیں
بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین بنایا، عمر ایوب صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا. یہ فیصلے خان کے فیصلے ہیں، ہم سب کو قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے پہلی دفعہ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اس پہ جو ہیں کچھ لوگوں کو لازماً تکلیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے 2 وکلاء بھیجے اور انہوں نے پھر خان صاحب سے جو میٹنگ کی اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے انکار کیا. سر اتوار کو جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کی قیادت آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، اسلام آباد اور پنڈی میں ہمارا بھرپور احتجاج ہوگا. اسلام آباد اور پنڈی کو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے اب ضرورت ہے اس میں فیملیز کے آنے کی. 2 احتجاج ہم نے کیے، بھرپور احتجاج تھے، لیکن اس دفعہ ہم تاریخی احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو فیملی کے عوام سے، اسلام آباد کے عوام سے میری اپیل ہے کہ خان صاحب جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں اس امید پہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ان کی کال پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ احتجاج، یہ ہماری جدوجہد ہمارے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستانیوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہماری یہ جنگ ہے. ہم 11 سے 12 بجے کے بیچ جو ہے 26 نمبر چنگی پہ میں خود وہاں آؤں گا اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے. عامر مغل صاحب جو ہیں، جو ہمارے اسلام آباد ریجن کے صدر ہیں اور ان کا حلقہ بھی بنتا ہے، پنڈی کے جی ٹی روڈ سے پنڈی کے عوام ہمیں وہاں پہ ملیں گے. مری روڈ سے لیاقت باغ سے قافلہ شروع ہوگا. فیض آباد پہ علی بخاری صاحب جو ہیں وہ قافلے کو لیڈ کریں گے روات سے، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. اور 12 کہو کے جو ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ ریلی لے کے یہ آئیں گے 0 پوائنٹ پہ، اور یہ ہم سب 0 پوائنٹ پہ یکجا ہوں گے 2 بجے سے 3 بجے کے بیچ. جو ہیں جو فیملیز ہوں گی ان کو بے شک وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، جو جوان ہوں گے اور ہم سب پیدل پریس کلب کی طرف جائیں گے. وہاں پہ ہم پھر احتجاجی جلسے کہنے کا احتجاج کیا، پولیس نے پیچھا کیا ہے، تو اس بار بھی ذہنی طور پر تیار ہے؟ پولیس تو ہمیشہ پیچھا کرتی ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اب تو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. مروت صاحب، یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اور آپ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کہا گیا کہ وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے، افغانستان سے آئے ہیں، نقشے بھی ان کے پاس ہیں، کس قدر تشویشناک ہے؟ ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی قید ہیں، چودھری پرویز الہی اور دیگر بھی. سیکیورٹی صورتحال کے مطابق کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ آپ عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر خاصت کس طرح محفوظ؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک ہیں کہ بارود بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ان کی شناخت بھی ہو گئی، وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور گرفتاری کو 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. اور اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانی سب مخمصے میں ہیں، ہیجان اور پریشان صورتحال سے دوچار ہیں. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا ٹارگیٹ خدا نخواستہ کہیں ہمارے لیڈر تو نہیں تھے؟ ابتدائی تفتیش کی ہے. اس تفتیش کے نتیجے میں جو بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ایسے واقعات جو ہیں ہماری پریشانی میں اور قوم کی پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر کل نہیں تو آج سی پی او راول پنڈی اس حوالے سے پوری قوم کو اعتماد میں لے کے بتائیں کہ ان کا ٹارگیٹ کیا تھا، کس کے پیچھے آئے تھے، کیا دہشت گردی کی کارروائی یہ کرنا چاہتے تھے. کیونکہ یہ تو اب تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ان سے بارود، ان سے ڈیٹونیٹر، جن سے اسلحہ وغیرہ ریکور ہو چکا ہے. تو پوری قوم کی نظر اس پہ ہے. سر یہ بتائیں کہ جب سے آپ عملی طور پر میدان میں آئے، پارٹی کے لیے کمپینز آپ نے شروع کی تھی، اس کے بعد آج تک کوئی نہ کوئی چیز آپ کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے مخالفت، یہ چیزیں شروع ہیں اور آج تک آ رہی ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ 2 وکلا اسپیشلی خان صاحب کے پاس گئے، ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پارٹی کے اندر موجود ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے،
میں اپنا کام کرتا ہوں. احتجاج کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی ہے، میں احتجاج کنونشنوں کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی تھی، میں کنونشن کرتا تھا. اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی، یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت یہ پیچھے سازش ہے. اور میں نے کبھی کسی کے خان کی تعیناتی پہ کوئی عذر اٹھایا ہے؟ یہ خان سے بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. خان نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اب خان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خان کو یہ اپنے فیصلے چینج کریں. اور یہ لوگ بیسیکلی اس پارٹی میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں بلند آواز ہو، لوگوں کو نکالیں اور احتجاج کے لیے ایک مؤثر آواز ہو. خان کے ساتھیوں کو ڈسکریج کرنے کی یہ سازش ہے. اور جو اس دن انہوں نے وکلانے ملاقات کی اور جو جس طریقے سے بونڈے طریقے سے انہوں نے خان کو یہ بتانا چاہا کہ جی بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے، لہذا پریشانی تو یہ خان کے لیے نہیں اور پارٹی کے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے منظور نظر افراد جو ہیں صرف وہی نوازے جائیں ہر وقت. سر پی ٹی آئی نیپوٹزم کے بیانیے کو رد کرتی ہے، لیکن کے پی کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 7 سے 8 وزراء ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو مین لیڈرشپ ہے ان کا کوئی بھائی ہے، ان کا کوئی بھتیجا ہے یا اس طرح کا ہے، تو کہ یا یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی نفی نہیں ہے؟ اس میں نیپوٹزم کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کچھ یہاں پہ کون سے یہاں پہ کوئی وفاقی وزیر لگے ہوئے ہیں، سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، سب مار کھا رہے ہیں، پرچے بھگت رہے ہیں. کے پی میں اگر حکومت آئی ہے تو ان لوگوں نے وہاں پہ ماسز کو سرو کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. اور ان میں سے بہت سارے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں اور یہ کوئی عوامی کام کے لیے ہیں، لوگوں کے حل کے ہیں، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، لوگ کام چاہتے ہیں، تو یہ کام کس طرح ہوں گے؟ کیبنٹ میں لوگ آئیں گے تو ہوں گے، اور یہ لوگ تو پہلے بھی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ خبر مل جاتی ہے فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا رشتہ دار ہیں. تو بہت سے ایسے بھی ہیں نا جو کسی کے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، میرٹ پر ہوئے ہیں. 4 5 یا 6 لوگ ایسے ہیں جو کسی کے بھائی بنتے ہیں، تو وہ اپنے حلقے سے آئے ہیں، اپنے حلقے کی اس میں سرو کر رہے ہیں. تو بھائی یا کوئی یہ منسٹر ہوا ہے، مشیر ہوا ہے، انہوں نے ان علاقوں کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. لاسٹلی یہ بتا دیجیے کہ جو لوگ پارٹی میں آپ کی راہ میں رکھنے اٹکا رہے ہیں، نیملی وہ آپ خان صاحب کے سامنے رکھیں گے تاکہ پارٹی میں خان صاحب کو علم ہے، خان صاحب ساری یہ سیاست جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور آپ کے پنجاب پہ ایک خاتون پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے پنجاب گورنمنٹ عوام کو خواتین کے عالمی دن؟ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ تمام خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے نظام کے کرتا درتاؤں کو یہ توفیق دیں کہ ہمارے خواتین جو رول رہے ہیں ہمارے سماجی ایک ایسے نظام میں جہاں ان کو والدین کے جائیداد میں حق لینے پہ جو ہیں وہ دہائیوں قانونی جنگ لڑنی پڑتی ہے، گھریلو تشدد ہوا یا ورک پلیس پہ جو ہے ہراسمنٹ ہے. تو لہٰذا خواتین کی رسپیکٹ اس معاشرے میں یقینی بنانے کے لیے، ان کو یکساں روزگار کے مواقع دینے کے لیے، ان کو ایک بہتر محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایوان کا بھی فرض ہے کہ مزید قوانین بنائیں. اور میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ اس قانون سازی میں میں اپنا عملی کردار ادا کروں گا. جہاں پہ بھی بچوں اور خواتین کے حقوق کے بل آئیں گے میرا بڑا پرو ایکٹیو رول ہوگا. شکریہ.